فرماتے ہیں جنہوں نے آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر لبیک اللہم لبیک کہا ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے ابراہیم آپ لوگوں کو حج عمرہ کی دعوت دیں، آپ لوگوں کو مکہ آنے کی دعوت دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی اللہ کا یہ پیغام دنیا والوں تک پہنچائے اور صفا مروہ کی چوٹی پر چڑھ کر یہ سنایا کہ اے دنیا والوں، اللہ نے اپنے گھر کے زیارت کے لیے بلائے ہیں، اللہ نے حج عمرہ کی دعوت دی ہے، تو اس وقت ہم اور آپ اس دنیا کے اندر موجود نہیں رہے ہوں گے۔ لیکن مورخین اپنی کتابوں میں اور مفسرین اپنی تفاسیر میں یوں بیان کرتے ہیں، یوں لکھتے ہیں کہ ہماری روح اس عالم ارواح میں موجود رہی ہوں گی، اور جن کی روحوں نے جتنی مرتبہ لبیک اللہم لبیک کہا ہوگا ان کو یہاں کی حاضری اتنی مرتبہ نصیب ہوگی۔ تو الحمدللہ آپ کے بس میں بعض لوگ وہ بھی ہوں گے جن کا یہاں دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10واں یا 20واں بھی سفر ہو رہا ہوگا، اور بعض خوش نصیب وہ ہوں گے جن کا یہاں پہلا سفر ہوگا۔ تو رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کے حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اللہ پاک آپ کے مدینہ آنے کو قبول فرمائے، اللہ پاک آپ کے نیک تمنا و آرزو کو قبول فرمائے، اللہ پاک آپ کے جائز مقاصد کو قبول فرمائے، اللہ پاک آپ کو یہاں بار بار آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین کہہ رہے نہیں کہہ رہے آپ لوگ؟ دیکھیں آمین کہتے رہنا ہے، کیونکہ یہ مدینہ طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، یہاں کیا ہوتا ہے ہر وقت دعائیں قبول ہوتی رہتی ہے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو آپ حضرات کو کیا کرنا ہے؟ آمین کہتے رہنا ہے۔ تو زائرین آج کی جو ہماری سب سے پہلی منزل ہے وہ ہے شہدائے احد کی منزل، جہاں تاریخ اسلام کی دوسری جنگ عظیم ہوئی۔ ویسے اسلام کے تاریخ میں کئی سارا غزوہ اور کئی سارا سریہ ہوا، بعض میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے اور بعض میں اللہ کے نبی شامل نہیں ہوئے، لیکن 3 جنگیں عظیم ہوئی جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم شانہ بشانہ ہو کر کے چلے۔ سب سے پہلی جنگ عظیم ہوئی غزوہ بدر سن 2 ہجری کے اندر، اس کے بعد ہوا غزوہ احد سن 3 ہجری کے اندر، اس کے بعد ہوا غزوہ خندق سن 5 ہجری کے اندر۔ تو یہ 3 جنگ عظیم جس کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم شانہ بشانہ ہو کر کے چلے ہیں۔ تو ہماری گاڑی جو ہے رواں دواں ہے غزوہ احد کے لیے، تاریخ اسلام کی جہاں دوسری جنگ عظیم ہوئی۔ اس جنگ کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کے مابین ہوتے ہیں، اور 1000 کی تعداد کو لے کر کے مدینہ طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے نکلتے ہیں۔ راستے میں کیا کرتے ہیں؟ ایک جگہ رکتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں، جنگی کپڑا استعمال کرتے ہیں، زرہ استعمال کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی یہ کہہ کر کے واپس ہو جاتا ہے کہ میری رائے کو نہیں مانا گیا جس وجہ سے میں جا رہا ہوں۔ 1000 سے وہ 300 کی تعداد کو لے کر کے واپس ہو جاتا ہے۔ بستے کتنے ہیں؟ 700 کی تعداد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 700 کی تعداد کو لے کر کے جبل احد کے دامن میں پہنچتے ہیں۔ چند وقفے میں آپ حضرات اپنے رائٹ ہاتھ پہ دیکھیں گے، سامنے کی طرف آپ کو پہاڑ نظر آئے گا جس کا نام ہے جبل احد کا پہاڑ۔ جہاں تک آپ کی نگاہیں جائیں گی سارا کا سارا جبل احد کا پہاڑ ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 7 کلو یا 7.5 کلومیٹر کی لمبائی بتائی جاتی ہے، اور یہ جو پھیلا ہوا ہے 3 کلو یا 3.5 کلومیٹر کے رینج میں یہ پھیلا ہوا ہے۔ تو چند وقفے میں آپ حضرات کو رائٹ ہاتھ پہ ہی سامنے کی طرف نظر آئے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 700 کی تعداد کو لے کر کے جبل احد کے دامن میں پہنچتے ہیں، اور اسی جبل احد کے دامن میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جبل الرومات۔ جبل کے معنی پہاڑ کے آتے ہیں اور رومات کے معنی تیر انداز کے آتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جبل الرومات کے اوپر 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ جنگ کی کامیابی ہو، ناکامی ہو، فتح ہو، شکست ہو، اوپر سے کیا کرنا ہے؟ نیچے نہیں اترنا ہے۔ لیکن جیسے ہی ایک واردار میں مسلمانوں کی فتح نصیب ہوتی ہے، وہ جو 50 صحابہ کرام اوپر کھڑے ہوتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ نیچے مسلمان کیا کرنے لگے ہیں؟ مال غنیمت کو جمع کرنے لگے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ فتح ہو گئی ہے۔ وہ جیسے ہی کھسک کر کے نیچے آتے ہیں مال غنیمت کی طرف، تو ایک طرف سے وار خالد بن ولید کا ہوتا ہے اور دوسرے طرف سے وار اکرمہ بن ابو جہل کا ہوتا ہے، اور انہی کے زد میں 70 صحابہ کرام کیا ہوتے ہیں؟ شہید ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ کے اندر زخمی ہوتے ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، آپ کے مقدس پیشانی سے خون آتا ہے۔ نعوذ باللہ کفار مکہ مشرکین مکہ نے یہ افواہ پھیلایا کہ اللہ کے نبی اس جنگ کے اندر کیا ہوئے؟ شہید ہو گئے۔ جو صحابہ کرام مدینہ کے اندر موجود تھے
وہ مدینہ کو خیر آباد کہا اور کہا کہ جب اللہ کے نبی اس دنیا میں نہ رہے تو میرا رہنا کسی کام کا نہیں ہے، جنگ جہاد کریں گے، شہید ہو جائیں گے۔ لیکن خبر ملتی ہے نہیں، اللہ کے نبی اس جنگ کے اندر شہید نہیں ہوئے، اللہ کے نبی اس جنگ میں کیا ہوئے ہیں؟ زخمی ہوئے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں جبل احد کے پہاڑ کے اوپر لے کر جایا گیا تو یہ پہاڑ تھر تھرانے لگا، لرزنے لگا، ہلنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے جبل، تمہارے اوپر اللہ کا حبیب ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہے، اپنے حال پہ رک جا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں جس جگہ پر لے کر جایا گیا وہ جگہ پھٹ گیا، شغاف ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ ٹیک لگائے وہ جگہ تکیہ نما بن گیا۔ تو زائرین، اس جنگ کے اندر 70 صحابہ کرام کیا ہوئے؟ شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ کے اندر زخمی ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ کی بھی اس جنگ کے اندر شہادت ہوئی اور بہت دردناک شہادت ہوئی۔ کل 70 صحابہ کرام کیا ہوئے؟ شہید ہوئے۔ جو صحابہ کرام شہید ہوئے وہ شہدائے احد کے میدان میں کیا کر رہے ہیں؟ آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ اپنے پیارے محبوب چچا کے قبر پہ جاتے اور کیا کرتے؟ سلامی پیش کیا کرتے تھے۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیے اس کو اپنے زندگی کے عمل میں کیا کرنا ہے؟ داخل کرنا ہے۔ لہٰذا ہم سبوں کو چل کر کے یہاں سلامی پیش کرنا ہے، صرف اور صرف سلامی پیش کریں گے اور کوئی زیارتیں نہیں ہے۔ رائٹ ہاتھ پہ سامنے کی طرف جو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ پورا کا پورا جبل احد کا پہاڑ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، کل قیامت کے روز جنت کے دروازے پہ ہوگا، جنتیوں کا کیا کرے گا؟ استقبال کرے گا۔ تو رائٹ ہاتھ پہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے دیکھیے، محبت کی نظروں سے دیکھیے، اور الٹے ہاتھ پہ آپ لوگ دیکھیں گے نیچے کی طرف ایک نہر نظر آئے گا جس کا نام ہے وادی قنات، جنت کے نہروں میں سے ایک نہر کہا جاتا ہے۔ اور الٹے ہی ہاتھ پہ اس نہر کے آگے ایک چھوٹی سی پہاڑی نظر آئے گی جس کا نام ہے جبل الرومات۔ اسی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیے تھے اور حکم دیے تھے کہ جنگ کی کامیابی ہو، ناکامی ہو، فتح ہو، شکست ہو، اوپر سے کیا کرنا ہے؟ نیچے نہیں اترنا ہے۔ دیکھیں نیچے کی طرف یہ جو نہر ہے اس نہر کا نام ہے وادی قنات، جنت کے نہروں میں سے ایک نہر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے آگے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے جبل الرومات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو اسی کے اوپر کھڑا کیے تھے۔ اور الٹے ہی ہاتھ پہ دیکھیں گے آپ لوگ ایک مسجد نظر آ رہی ہوگی جس کا نام ہے سید الشہداء، حضرت امیر حمزہ کے نام سے یہ مسجد آج مشہور و معروف ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ تاریخ اسلام کی دوسری جنگ عظیم ہوئی جس کے اندر اسلام اور مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ 70 صحابہ کرام کیا ہوئے؟ شہید ہوئے۔ جو صحابہ کرام شہید ہوئے شہدائے احد کے میدان میں کیا کر رہے ہیں؟ آرام فرما رہے ہیں۔ جہاں پر ہمیں چل کر کے کیا کرنا ہے؟ سلامی پیش کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، آپ اپنے پیارے محبوب چچا کے قبر پہ جاتے اور کیا کرتے؟ سلامی پیش کیا کرتے تھے۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیے اس کو اپنے زندگی کے عمل میں داخل کرنا ہے، لہٰذا ہم سبوں کو چل کر کے یہاں پر سلامی پیش کرنا ہے، صرف اور صرف سلامی پیش کریں گے اور کوئی زیارتیں نہیں ہے۔ یہ جبل الرومات ہے، اس کے اوپر بہت سارے حضرات کھڑے ہوتے ہیں، ابھی تو بھیڑ نہیں ہے کیونکہ ہماری گاڑی جو ہے بہت پہلے نکلی، تو ابھی بھیڑ نہیں ہے، لیکن لوگ جب آتے ہیں تو اس کے اوپر چڑھتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ چڑھ کر کے کیا کرتے ہیں؟ فوٹوز، ویڈیو، سیلفیاں وغیرہ بناتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے کیونکہ صحابہ کرام کے وہاں پر خونے بہے ہیں، تو یہاں پر چل کر کے کیا کرنا ہے؟ سلامی پیش کرنا ہے۔ الٹے ہاتھ پہ دیکھیں گے یہ سامنے آپ کو جالی نظر آ رہا ہے، چاروں طرف سے باؤنڈری گھرا ہوا ہے، بیچ میں جالی لگا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے اندر 70 صحابہ کرام کیا ہے؟ آرام فرما رہے ہیں۔ ہمیں وہاں پر چل کر کے سلامی پیش کرنا ہے، ایک ساتھ سب لوگ چلیں گے اور ایک ساتھ ہی وہاں پر سلامی پیش کریں گے گروپ کے شکل میں انشاءاللہ، اور واپس ایک ساتھ بس کے اندر آئیں گے، لوازمات وغیرہ میں نہ الجھیں گے۔ جب بس پارکنگ میں لگ جائے گی جو لوگ پہلے اتریں گے وہ رک جائیں گے، جب سارے لوگ نیچے آ جائیں پھر ایک ساتھ چلیں گے گروپ کے شکل میں۔ ہر منزل پہ وقت کا خاص خیال رکھیں گے، ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے، مان کر کے چلنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ماننے میں اللہ نے خیر کو رکھا ہے، نہ ماننے میں اللہ نے شر کو رکھا ہے۔ تو آپ حضرات کیا کریں گے؟ وقت کا خاص خیال رکھیں گے، ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے اور مان کر کے چلنے کی کوشش کریں گے۔